ألا لله الدين الخالص. نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رکوع کے بعد سینے پر ہاتھ باندھنا کیسا ہے؟ بالکل غلط ہے، مدلس ہے اس کے اندر ایک راوی جو یہ حدیث امام کعبہ بھی باندھتے ہیں، غلط کرتے ہیں، وہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے، امت کے اجماع کے خلاف ہے، تحقیق ہی نہیں کرتے یہ لوگ، بس اپنے اپنے مسلک کو ترویج دیتے ہیں۔ اس لیے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ حافظ زبیر علی زئی نے کہا اگر کوئی باندھ لے تو ٹھیک ہے، نہ مداہنت کی، کمزوری کی انہوں نے اس مسئلے کے اندر، بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ سیدھے جیسے ہاتھ کھلے رہتے ہیں ویسے کھلے رکھیں، حرم میں دیکھ کر اپنی نمازیں نہ خراب کریں اور یہاں پاکستان میں فتنہ نہ پھیلائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو رکوع کے بعد کوئی نہیں سینے پر ہاتھ باندھنے، بلکہ جہاں جیسے ہیں کھلے ہاتھ ہوتے ہیں ویسے ہی ہاتھ رکھنے، ٹھیک ہے؟ یہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کے پیار کا معیار کیا ہے؟ حقدار کون ہے اس کے پیار کا؟ اللہ تعالیٰ نا ہماری ماؤں کی طرح ایموشنل نہیں ہے۔ ہماری امیاں بڑی جذباتی، غیر عادل، غیر حکیم خواتین، بچہ جرم بھی کر کے آ جائے تو اس کو جی اس کی نیکی بنا دینی۔ جب رشتے ہوتے ہیں نا لوگوں کے تو آپ دیکھا کریں میرے بیٹے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، اب تو ماشاءاللہ یہ ہے، اب وہ ہے، شادی کے بعد پھر کھل جاتا ہے، تو پھر وہ ماں جو ہے اسی کی ساس کو بلا کے انسلٹ بھی کرتی ہے، یہ تو اپنی بیوی کے پیچھے لگا، اپنے پتر کا کیا رہا ہوں، میرا اپنا ہی برتن کھوٹا ہے۔ یہ ویسا معیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ رحم کرنے میں جیسے ماں بے قراری دکھاتی اور جلدی دکھاتی، ایسے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے کی جلد توبہ قبول کرتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ حکیم ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندے کی توبہ قبول کرنی ہے یا ابھی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ عادل ہیں، وہ ایسے نہیں کہ ہر ایک آدمی حقوق العباد بھی تباہ کرتا جا رہا ہے اور حقوق اللہ بھی تباہ کرتا جا رہا ہے اور اس بندے کو معافی پہ معافی دیتے جا رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے رحم کرنا ہوتا عذاب کے دوران میں تو اس عورت پر رحم کرتا کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں تھی کہ جب پانی بڑھ گیا تو اس نے اپنے بچے کو گود میں اٹھا لیا، پھر پانی اور بڑھا تو اس نے اپنے بچے کو کندھوں پہ بٹھا لیا، پھر پانی اور بڑھا تو اس نے سر پہ بٹھا لیا، پانی اور بڑھا تو اس نے اپنے ہاتھوں پہ اپنا بچہ اٹھا لیا، اللہ نے اس کو بھی عذاب میں غرق کر دیا۔ ایسا کوئی نظام نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تصور جو ہم نے بنا لیا ہے کہ ہر ایک آدمی جو 70 ماؤں سے زیادہ وہ پیار کرتا ہے، لیکن 70 ماؤں سے پیار کرنے سے مراد یہ کہ آدمی ماں اتنی جلدی معاف نہیں کرتی جتنا اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح یہ گرگرا آنے سے پہلے تک مجھے بتائیں کس کو گرگرا آنا ہے؟ یہ بھی کانسیپٹ ہے بھی کسی کو گرگرا ہو جائے تو اس وقت اس کو اللہ گرگرا کے وقت علماء کرام لکھتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمایا کہ جتنے بھی انسان کے اعضاء اور اس کے حواس ہوتے ہیں نا سارے مزمحل ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ معطل ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت نہیں بندے کو کچھ یاد رہتا۔ اس وقت تو جس نے اپنے پہلے وقت میں اللہ کو خوب یاد کیا ہوتا ہے اس کے منہ پر کلمہ شریف جاری ہو جاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے ابھی پچھلے دنوں جو امراض قلب کے وارڈ میں تھے انہوں نے اس کے اندر اپنے مریضوں کا ایک باقاعدہ طور پہ بتایا کہ 98% لوگ یا گالیاں دیتے ہیں یا اول فول بکتے ہیں یا ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، صرف 2% لوگ ہیں جو کلمہ شریف پڑھتے ہیں، باقی سب ادھر ادھر کی باتیں، آخری وقت میں چیخنا چلانا، ادھر ادھر اور گالیاں دینا۔ کوئی گانے گا رہا ہے، گانے گاتے بھی کئی لوگوں کی موت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بالکل ان کے منہ پر گانا جاری ہو گیا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے۔ گرگرا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی وقت میں مجھ سے نا امید نہ ہو، چاہے اس کی عمر گناہوں میں گزر گئی ہے، اب توبہ کا موقع ہے تو توبہ کر لے۔ یہ اصل میں اس محاورہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ گرگرا ہونے سے پہلے یعنی ایک آدمی کہ میں اتنی عمر گناہوں میں گزار دی تو اب میں کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائیں گے؟ فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح وہ 99 آدمی جس نے مار دیے تھے اور پھر ایک اور مار دیا 100واں، اس کے بارے میں بھی ہماری حدیث کے بارے میں یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے کہ ایک آدمی پہلے دیدہ دانستہ سمجھ ہونے کے باوجود
پوری دیدہ دلیری سے لوگوں کو قتل کرتا پھرے، ان کے مال کرے، جب اس کے جسم میں طاقت نہ رہ جائے اب وہ کہتا ہے جی مجھے اللہ تعالیٰ نے 99 جس نے قتل کیے اس کے مطابق معاف کر دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جانے انجانے دین کا صحیح تصور نہ رکھنے کی بنا پر ایسے گناہ کرتے رہتے ہیں۔ آخر میں کوئی آدمی ان کے کانسیپٹس کو کلیئر کرتا ہے تو ان کے ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ تو بہت زیادتی ہو گئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے قاتلین تک کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیا ہے، تاریخ میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں، تو کجا تم لوگوں کے تو گناہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اب سارے لوگ قتل کرنے شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا، جتنے اشتہاری مفرور لوگوں کے گھر لوٹیں، بیواؤں کے گھر لوٹیں، یتیم کر دیں، ان کو ماؤں کے بچے مار دیں، ملک میں دندناتے پھریں ہیں جی، اور لوگ چیختے چلاتے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعائیں مانگیں، تو اللہ نے فرمایا میں ایسے لوگوں کو چھوڑوں گا؟ میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ مالک یوم دین، وہ قیامت کے دن خدا کی عدالت کے اندر یہ بحث مباحثہ کرنے لگ جائیں گے، یا اللہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو کس طریقے سے ان کو خواہ مخواہ نوازتا چلا جا رہا، کہاں گیا تیرا عدل؟ اللہ تعالیٰ کے اوصاف، اس کی صفتیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ خدا کو معاذ اللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کوئی کھلنڈرا بچہ نہیں ہے، یا اللہ پاک کوئی ایسا جذباتی نہیں کہ آج اس کو غصہ آ گیا تو قوم تباہ کر دی، نہ غصہ آیا تو کبھی کسی کو پکڑا ہی کچھ نہیں، ایسی طبیعت نہیں اللہ تعالیٰ۔ اس طرح تو خدا کا ایک ایسا تصور آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ انتہائی غیر متوازن، غیر متناسب صفات رکھنے والی ذات ہے، جب جی اس کا چاہے جو مرضی کر لے، جو جی وہ کرتا ہے وہ کرتا پھرتا ہے، کوئی اس کا اصول، کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز، کوئی کانسٹیٹیوشن، کوئی آئین شائن اس کا کچھ نہیں ہے۔ یہ غلط تصورات ہیں مسلمانوں کے اندر جو پھیل گئے ہیں۔ اللہ رب العزت واقعی جو آدمی ندامت کرنے والا اس کی توبہ قبول جلد فرما لیتے ہیں، زیادہ دیر نہیں لگاتے، بشرطے کہ اس نے صدق کے دل سے توبہ کی ہو۔ جو آدمی توبہ کو مذاق بنا لیتا ہے کہ آج توبہ کل گناہ، پھر توبہ پھر گناہ، پھر توبہ پھر گناہ، اور سالہ سال توبہ سالہ سال گناہ، ایسا اللہ تعالیٰ اس آدمی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اراض فرما لیتے ہیں، ایسے آدمی کی راہیں کھول دیتے ہیں کہ تم نے اس کو کھیل بنا لیا نا توبہ کو، جاؤ بنائے رکھو، پھر ہم بھی تم سے کھیل کھیلیں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے یہ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں نا، توبہ یہ بھی ہے نا، تو توبہ کہ وہ توبہ کرتے ہیں اور اس طرح کے کام کریں، یہ اللہ کا مذاق اڑانا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ بھی پھر ان کا قیامت والے دن مذاق اڑائے گا، وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تیرا وہاں پہ توبہ کی تھی، اللہ نے فرمایا کس قسم کی توبہ کی تھی بھی تم نے، ہیں بھیجوں جنت میں، پھر جہنم میں، پھر جنت میں، پھر جہنم میں، اس طرح کروں؟ فارغ۔ اللہ رب العزت کی ذات کو یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو فرقے بنے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صحیح شان اور اس کی صفات کو متوازن طریقے سے سمجھ نہیں پائے ہیں۔ جب ہم یہ اللہ رب العزت کی ذات کو، اس کے تصورات کو متناسب نہیں رکھتے تو پھر قرآن مجید میں جگہ جگہ پر بہت سی آیات ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرتی ہیں، جس میں پھر دہریے، ایتھیسٹ، عیسائی اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پھر ہمارے خلاف طرح طرح کی قرآن مجید سے آیتیں نکال کر لاتے ہیں کہ آپ کا اللہ تو ایسا ہے، آپ کا اللہ تعالیٰ ایسا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا اللہ ایسا نہیں، یہ آپ کے ذہن کا جو بنایا ہوا اللہ تعالیٰ ہے وہ ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ کی صفات ہم سے سمجھو، تم نہ ہمیں سمجھانے کے لیے آؤ، تم نہ سمجھاؤ، تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آئی، اس لیے تم نے جو سمجھا وہ انتہائی غیر متوازن ہے، اسلام کا تصور ہی نہیں ہے یہ۔ اس لیے ہمارے اللہ تعالیٰ جو ہم تعریف کریں گے نا اپنے رب کی، وہ تعریفیں بڑی متوازن ہوں گی، ایک اچھے عالم سے بیٹھ کر سمجھنا چاہیے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا کانسیپٹ ہے جو ہمیں اپنا کلیئر کرنا چاہیے، اس کی عدل کا، اس کی صفات کا، اس کے رحم کا، اس کی محبت کا، اس کا توبہ قبول کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ انسان ایک دفعہ بیٹھ کر فیصلہ کر لے کہ اس نے کیا کرنا ہے، صاف جس نے کرنی دنیا کے اندر عیاشیاں موجیں کرنی ہیں وہ آدمی عیاشی کر سکتا ہے، موجیں کر سکتا ہے، میں اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ وہ دنیا کو جہنم بنانا چاہتا ہے تو بنا لے، اور لوگوں نے دنیا کو جہنم بنایا، اور دیکھ رہے ہیں آپ امریکہ اور بڑے بڑے لوگ ہیں، ان میں شخصیات ہی ہوتی ہیں نا، یہ سب بنا رہے ہیں۔ اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک کیوں نہیں پکڑا؟ آپ کے وہاں پہ مائیں وہ روتی ہیں جو بچوں کے بارے میں، تو وہاں 70 ماؤں والا تصور کیسے لے کر آئیں گے آپ؟ زلزلے میں اتنے لوگ مر جاتے ہیں چیختے پکارتے، وہ کیسے آپ تصور لے کر آئیں گے؟ سونامی آ جاتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، وہ بھوکے اور پیاسے ہیں، ان کی حالت دیکھ کر آپ کو رحم آتا ہے، کیا خدا کو نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ کے رحم کرنے کے ایک اصول ہیں، وہ آدمی کی الف سے لے کر یہ تک کی تمام داستان کو اپنے سامنے رکھتا ہے، وہ قوموں کو ہزار سال موقع دیتا ہے،
50,000 سال کا دن ہونا ہے، اللہ کے نزدیک جو ہے نا وہ ایک دن 1,000 سال کا ہے۔ 1,000 سال وہ تو بھی چل رہا ہے، اللہ پاک دیکھ رہا ہے کہ یہ قوم کر کیا رہی ہے، اس پہ مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت عجیب و غریب قسم کے پھر انقلاب پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے قوانین ہوں یا ان کی صفات ہوں، دونوں کو افعال اور صفات جمالیہ اور جلالیہ اور صفات افعال، یہ سارے افعال جو ہیں اللہ رب العزت کے، ان کے درمیان ایک متوازن تصور قائم رکھنے کی ضرورت ہے، جو بلا شبہ ایک آدھ دن میں نہیں آتا، بلکہ مسلسل قرآن مجید کا تدبر کرنے سے، اس کا تفکر کرنے سے، اس کی گہرائی میں اترنے سے، اس کے بعد احادیث صحیحہ کے ذخیرے کو پوری طرح پڑھ لینے کے بعد، اولیاء کرام اور فقہائے کرام اور ہمارے سلف صالحین ان کی کتابوں کے مطالعہ کرنے کے بعد پھر بہت سی باتیں ایک متوازن تصور لے کر آتی ہیں، جس سے زندگی میں توازن آتا ہے۔ غیر متوازن زندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کے تصورات بھی غیر متوازن ہیں۔ توازن والی زندگی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس آدمی کے تصورات بھی توازن والے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے علماء، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کی گفتگو میں توازن تھا۔ تو جس کی شخصیت میں توازن آ جاتا ہے، جب وہ اپنا قلم اٹھاتا ہے یا اپنی تقریر کرتا ہے، تو پھر اس وقت اس آدمی کے منہ سے پھول جڑتے ہیں، پھر جبھی تو لوگ اس کے اوپر فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنے والی ہیں، ایک دم سے یہ شخصیات پیدا نہیں ہوتی، یہ اپنی عمر صرف کرتی ہیں اللہ کے دین کو پڑھنے کے لیے۔ اس لیے جو لوگ چند کتابیں، 2-4 حدیث کی کتاب ایک دیکھ لی، وہ بھی پوری نہیں پڑھی، اور وہ بھی استاد جی کے بغیر پڑھی، اور پھر قرآن مجید کبھی کہیں سے پڑھ لیا، کبھی کہیں سے پڑھ لیا ترجمہ اس کا، شوق میں آ کے کوئی 2-1 کتابیں خریدی، درمیان سے پڑھ لی، ادھر ادھر سے پڑھ لی، اس کو کبھی دین صحیح سمجھ نہیں آتا۔ وہ اس کی عمر مطالعے میں گزر سکتی ہے، لیکن وہ دین کا صحیح تصور اپنے ذہن میں نہیں لا سکتا۔ دین کے ایک متوازن تصور کرنے کے لیے ایک لمبی ریاضت، ایک لمبا مجاہدہ چاہیے۔ اس لمبی ریاضت اور مجاہدے کے ساتھ جو ہے وہ پھر آدمی دین کو صحیح مانتا ہے۔ اکثر لوگوں کے مجھ پر سوالات آتے ہیں اور وہ مجھے سوال پوچھتے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، میں 6ٹھی جماعت سے پڑھ رہا ہوں، میں 10ویں سے پڑھ رہا ہوں، باقی جلدی جلدی اجرت میں سوال کرتے ہیں۔ اور اسی لیے میں دیکھتا ہوں میرے استاد مرحوم مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہتے ہوئے لوگوں کے تصورات آج تک متوازن نہیں ہو سکے۔ یہی میرے استاد کے پاس رہنے والوں کی جو بہت سے لوگ ان کے توازن میں آ گئے، آج وہ دین کی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قاضی صاحب آپ کہاں سے یہ باتیں کرتے ہیں؟ میں ان سے کہتا ہوں بھائی تم نے سیکھا ہی نہیں، جمعہ پڑھ لیا چلے گئے، پھر وہ تمہیں واہ واہ آہ آہ کر لی تم لوگوں نے، لیکن اس کی ضروری تشریحات جو تھی وہ تم نے سمجھی نہیں۔ ہم نے مباحثے کیے ہیں اپنے استاد کے ساتھ، ہم نے راتیں اور دن بسر کیے ہیں، ہم نے سفر حضر میں ان کا ساتھ کیا ہے، ہم ان کے ساتھ چلے ہیں، ہم ان سے اپنی جزیات سمیت فروعات اور اصول اور ان کی تشریحات کو ہم نے سمجھنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اپنے ذاتی مطالعہ ہم نے ٹھیک ٹھاک کیا ہے، اور صرف انہی سے نہیں پڑھا، بیرون اندرون ملک سے ہم نے پڑھا، بڑے بڑے رائٹر سے، بڑے بڑے مصنفین کو پڑھا، پھر جا کر کے یہی وجہ تھی کہ لوگ ان سے ہمارے بارے میں رائے پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے کاشف خود اپنا مطالعہ کرتا ہے، اس کا سنا سنایا علم نہیں ہے دیگر لوگوں کی طرح۔ تو یہ ایک توازن پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ 22 سال کی ریاضت کے بعد جا کر کے کوئی بات سمجھ آتی ہے، اور وہ بھی اتنی جلدی نہیں، ابھی بھی ہم اپنے آپ کو غیر متوازن سمجھتے ہیں۔ تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ آدمی کو ایک کثیر مطالعہ یا پھر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دے اور خاموشی سے سوال نہ کرے۔ 15-20 سال پاس بیٹھنے سے ہی بندے کو اتنی عقل اور شعور آ جاتا ہے کہ جس کے ساتھ پھر آدمی کی گفتگو میں ایک توازن آ جاتا ہے۔ اللہ کے بڑے بڑے ولیوں کے بارے میں آتا ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالرشید گنگوہی، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا یعقوب نانوتوی جنہوں نے دیوبند کا مدرسہ بنایا تھا، ان کے پاس ایک خان صاحب ہوتے تھے، ان کو امیر الروایات کہا جاتا ہے کہ وہ روایات بیان کرنے میں امیر تھے۔ تو وہ بالکل ان پڑھ تھے، لیکن انہوں نے اہل اللہ کی صحبت اٹھائی ہوئی تھی۔ اس صحبت اٹھانے کی وجہ سے وہ جب گفتگو کرتے تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ بھی پوچھتے تھے کہ آپ نے اس مسئلے میں اکابر سے کیا سنا ہے، اتنے بڑے عالم، پھر وہ اس کی گفتگو کی روشنی میں پھر وہ اپنی بات کا جائزہ لیتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ایک توازن والا دین جو ہے، وہ اس کا متوازن تصور بہت مشکل ہے۔ یہ اس پہ مولانا نے مضمون بھی لکھا ہے کہ اسلام کا متوازن تصور، اس پہ مولانا صدر الدین اصلاحی نے بڑا زبردست ایک کتاب لکھی ہے، وہ بھی پڑھنے والی ہے۔ تو بڑے اچھے علماء نے اس کے اوپر جو متوازن تصور کے اوپر لکھا ہے، یہ لازمی پڑھنا چاہیے۔ یہ اس سوال کے ضمن میں یہ میرے جوابوں میں سے مجھے اپنا جو جواب ہے وہ بہت آسان سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سوال ہونے سے مجھے بہت سی باتیں کلیئر ہو جائیں گی لوگوں کی،
انشاءاللہ جہاد کا تصور، حج کا تصور، نماز روزے کا تصور، ادھر سے نیکیوں کا تصور، یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، بیوی کا، یعنی توازن آنا چاہیے ایک چیز کے اندر۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سی روایات بیان کی جاتی ہیں، جبکہ حضرت علی سے بہت کم روایات بیان کی، جبکہ حضرت علی نے بچپن میں حضور کی صحبت اختیار کی، اس کی کیا وجہ ہے بیان فرما دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر تک زندہ رہے ہیں، اور وہ 60 ہجری میں جا کر کے ان کی وفات ہوئی ہے، اور اس وقت تک صحابہ کرام جو تھے وہ تھوڑے رہ گئے تھے، اور ان کی کلاس باقاعدہ طور پر لگتی تھی، وہاں پہ لوگ بیٹھتے تھے۔ امیر المومنین کا جو دور ہے، حضرت ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی کا دور، وہ کثیر صحابہ کا دور ہے، تو اس زمانے میں پھر صحابہ سے تو روایت نہیں کر سکتے تھے نا، ٹھیک ہے۔ جب صحابہ اٹھ گئے تو پھر اس کے بعد لوگوں نے زیادہ توجہ کی، حفظ حدیث کو زیادہ زور دیا اس کے اوپر، جس کے نتیجے میں حضرت انس سے، ان سے، حضرت جابر سے، جن کی زیادہ عمریں ہوئیں، اور حضرت عائشہ سے، لوگوں نے ان سے دین سیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمومی طور پر شیعہ حضرات کا ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جی آپ نے امیر المومنین کتنی روایات ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں آپ اپنے ہاں سے گن کے ہمیں بتا دیں آپ کے پاس کتنی روایات ہیں۔ امیر المومنین کی روایت آپ سکھا دیں، اصل میں لوگوں نے ان کے علوم نہیں پڑھے ہوئے، یہ وجہ ہے۔ ہم نے تو الحمدللہ اللہ نے بالاستیاب مجھے پڑھنے کا موقع عطا فرمایا، میں نے ان کے علوم دیکھ رکھے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جن لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے، نہ ان کا اپنا مطالعہ ہوتا ہے، نہ ان کا ہی مطالعہ ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک شخص ایک دفعہ مولانا صاحب کے پاس آئے، وہ ایم فل کر رہے تھے، ان کے والد صاحب بہت بڑے ذاکر تھے، یہ روڈالہ منڈی کے تھے، تو وہ سوال کرنے لگا وہ لڑکا مجھ سے، میں نے ان سے کہا کہ آپ چھوڑیے یہ خواہ مخواہ کی شیعت اور سنیت، ہمیں اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ مجھے تنگ کر رہا تھا، تو اچانک سے پھر جب اسے مجھے زیادہ تنگ کیا، مجھے جوش دلایا نا، تو میں پھر سیدھا ہو گیا۔ میں نے کہا اس بارے میں آپ کا اپنا موقف کیا ہے؟ وہ چپ۔ پھر دوسرا سوال، میں نے کہا اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ وہ چپ۔ تیسرا، میں نے کہا یہ تو سنی موقف ہے، شیعہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو میری روایات پڑھنے کے بعد آپ نے موقف بیان کیا ہے، آپ کا اپنا موقف بتائیں نا کیا ہے۔ مولانا صاحب پاس بیٹھے تھے، اس کا باپ جو تھا اس نے کہا بیٹا بات کچھ نہیں، تیرے استاد نے تجھے اتنا تیز کر دیا ہوا ہے نا کہ وہ میرے لڑکے کو تو بولنے نہیں دیتا، تو پنجابی میں کہتے ہیں چنڈیا بڑا تیرے استاد نے، کوئی ڈاڈا استاد ہے، وہ سمجھتا تھا، اس نے پڑھی ہوئی تھی کہ ہمارا موقف یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے موقف کی بنا پر آپ ساری زندگی رونا روتے رہتے ہیں، اس لیے پھر لوگ کہتے ہیں وہی بات، مطالعہ ہی نہیں کرنا، ادھر ادھر سے یہ بس ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ کے جوش اٹھتا ہے کہ میں بھی لوگوں کو مسلمان بناؤں، ڈاکٹر اسرار کو دیکھ کر تقریریں جوش اٹھتا ہے، مولانا اسحاق کو دیکھ کر جوش اٹھتا ہے، لیکن اس جوش کے پیچھے جو عمر بھر کی ریاضت اور مجاہدے تھے وہ کوئی آدمی نہیں جانتا۔ مولانا مرحوم تو بہت 7-8 سال کی عمر سے دین کی طرف متوجہ تھے، 12 سال کی عمر میں انہوں نے پہلا خطبہ دیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے دین کا آغاز کیا، انہوں نے عمر گزار دی، بتا دی، مرزیوں کے ہاں رہے، پرویزیوں کے ہاں رہے، شیعت کے ہاں رہے، باہر کے ملک میں چھوٹی عمر میں انہیں حج نصیب ہو گیا، جس کی وجہ سے انہیں عرب علماء سے اکتساب کرنے کا بہت موقع ملا۔ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا، آج ان کے بڑے بڑے ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے، ان کے بیٹوں کو تک کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ان کے والد نے کن عرب علماء سے اکتساب کیا ہے۔ میرا چیلنج ہے وہ بتا نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، تو میں بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے کن عرب علماء سے اس زمانے میں اکتساب کیا حرم شریف میں بیٹھ کر کے۔ تو یہ بات ہے کہ ان کی ایک عمر ریاضت میں گزری۔ میں نے انہیں آخری وقت میں بہت کہا کہ آپ ایک سوانح حیات لکھ دیں، اور وہ آمادہ ہو گئے تھے میرے کہنے پہ۔ انہوں نے کہا تھا مجھے 1 مہینے کے لیے پھر تم اجازت دو۔ 2 کتابیں میں نے انہیں کہی تھی، ایک خلافت اور ملوکیت کے بارے میں، دوسری میں نے انہیں کہی تھی کہ آپ اس کے بارے میں حتمی رائے جو ہے وہ بنا دیں اپنی سوانح حیات کے بارے میں۔ تو وہ لکھنا چاہ رہے تھے میں کہاں کہاں گیا اور کیا 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 میں نے۔ انہوں نے مجھے اپنی زندگی کی داستان جو سنائی ہوئی ہے اس میں جس قدر مجاہدہ ہے، میں حیران ہوتا ہوں اس آدمی کے مطالعے کے علاوہ اپنی محنت اس قدر زیادہ تھی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ان کی اس پڑھنے کی، مجاہدے کی جو داستان ہے، پڑھنے کا جو مجاہدہ ہے، تو وہ اگر بیان کی جائے تو رستم اور سہراب کی داستان کی، شجاعت کی داستان اس میں ڈھال دیا جائے تو وہ داستانیں بن جائیں، اس قدر انہوں نے مجاہدہ کیا ہے۔ لڑتے تو وہ رستم ہوتے اپنے وقت کے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ سود کی پہچان اور سود کی شکلیں، میرے عزیز کو اتنا شوق ہے نا سود پڑھنے کا، تو یہ سوال یہاں پہ نہیں ہم بتا سکتے۔ مولانا مودودی نے کتاب لکھی اتنی موٹی، اس کا نام ہے سود، اسلامی معاشیات لکھی اتنی موٹی، وہ بھی پڑھ لے۔ اسلام کی تہذیب کے اصول و مبادی، وہ بھی پڑھ لے۔ 5 کتابیں الجہاد فی الاسلام، یہ بھی پڑھ لے، ٹھیک ہے نا۔ اسلام کا نظریہ حیات، یہ بھی پڑھ لے۔ 5 کتابیں جب وہ پڑھے گا اس کو سود سمجھ آ جائے گا، انشاءاللہ تشفی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔
باقی جو کوئی اہم مسئلہ پیش آتا ہے وہ ہم سے پوچھ لیا کریں، اتنی لمبے چوڑے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی پوچھتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے مولانا سے سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر روزے میں زیادہ محنت کرنی ہو تو سحری سے سحری تک یا شاید افطاری سے افطاری تک روزہ رکھ سکتے ہیں۔ عزیز گرامی، سحری سے سحری تک یعنی آپ سحری تک لے جائیں، پھر اس کے بعد کیا ہے، اس کو وصال کا روزہ کہتے ہیں، تو آپ اس میں رکھ سکتے ہیں، شریعت آپ کو منع نہیں کرتی، بس آپ نے ذہن میں کر لیا کہ میں نے کھول لیا، آپ کا افطار ہو گیا، آپ نہ بھی کھائیں تو آپ پھر سحری کر لیں، پھر سحری کے بعد سحری تک چلے جائیں، جیسے اہل کتاب کرتے ہیں اس طرح کا۔ لیکن اس میں افطاری جو ہے نا وہ آپ نیت کر لیں گے افطاری کی، کھائیں گے کچھ نہیں، آپ کا روزہ کھل گیا۔ افطاری کے لیے فقط کھانا ہی شرط نہیں ہے، افطاری آپ نے ذہن میں کر لی، کھل گیا، بس ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ذہن میں آپ رکھیں۔ پوچھنا تھا کہ جیسے افطاری کروانے کا ثواب ہے، ایسے افطاری کینسل کرنے کا بھی گناہ ہے؟ بلا شبہ گناہ ہے۔ ایک آدمی کو آپ نے امید دلائی، اس کو کھانے کی امید دلائی، اس نے اپنے بہت سارے پروگراموں کو چھوڑ کر کے آپ کی طرف اپنی امید باندھی، آپ نے اپنے معمولی سے کام کے لیے یا اپنے معمولی سے آرام کے لیے آپ نے اس آدمی کا کھانے کا ذہن بدل دیا، یہ ظلم و نظیم ہے۔ بلا شبہ آپ کو کسی نے یہ کہا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی افطاریاں کرواتے پھریں، لوگ اپنے گھر میں افطاری کریں، کسی کا ذہن بنا دینا یہ کوئی بہت معمولی بات نہیں۔ میرے جیسے آدمی کے ساتھ تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا گناہ ہے جو آپ نے کیا۔ مجھے تو بالکل کھانے کی دعوت نہ کوئی دے، نہ میں نے کھانے کے لیے کسی کے ہاں جانا ہے، کیونکہ میں جب کھاتا ہوں اپنے ٹائم پر کھاتا ہوں اور ذہن بنا لیتا ہوں۔ اچانک آپ کہتے ہیں نہیں جی آج میرے گھر میں میری اہلیہ ٹھیک نہیں، میرا فلانا ٹھیک نہیں، نہیں، یہ تو غلط بات ہے، یہ تو مسلمان کی امید دلا کر اس کی امید توڑ دینا، یہ انتہائی بری بات ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ صرف افطاری پہ نہیں، آپ کسی کو پیسے دینے کا وعدہ کرتے ہیں، آپ کسی کو ملنے کا وعدہ کرتے ہیں کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا، آپ کسی آدمی کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں کپڑے دوں گا، جوتے دوں گا یا فلاں وقت میں کام آؤں گا، ایسی امیدیں دلا دینے کے بعد اس کی امیدیں توڑ دینا صرف اپنے آرام کی خاطر یہ ادھر ادھر، تو وہ تو اللہ کے ہاں بہت بری بات ہے۔ ہاں ناگہانی حادثہ کوئی ہو جائے تو ایسے میں کوئی بری بات نہیں ہے، وہ اس کو اطلاع کر دیں، وہ سمجھ جائے گا، اور دوسرے آدمی کو بھی اس کی اس پریشانی کو، اس کے ایکسکیوز کو، اس کے عذر کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں غیر متوازن تصور میں نے کہا نہیں دیا جا سکتا ہم، تو ایسا نہ کریں، کسی مسلمان بھائی کو افطاری پہ بلائیں پھر بعد میں آپ اس کے ساتھ زیادتی کریں، ٹھیک ہے نا۔ افطاریاں جو آج کل کروائی جاتی ہیں وہ تو بالکل ناجائز ہیں، میرے نزدیک ایسی افطاریوں پہ جانا بھی گناہ، بلانا بھی گناہ، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایسی افطاریاں، اور اس میں خواتین کا سارا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا عورت کے ساتھ کیا ظلم ہوتا ہے کہ آپ اپنے کمروں میں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، انہیں افطاری سے 3-4 گھنٹے پہلے آگ کے آگے کھڑا کر دیتے ہیں۔ ظلم و نظیم، قیامت کی اللہ نے پوچھنا ہے یہ۔ وہ تو بیچاری بولتی نہیں، لگی بندی آپ کے گھروں میں آ گئی، اب پہلے آپ کا کھانا تیار کریں، پھر آپ کی ماں کا کریں، پھر آپ کے باپ کا کریں، پھر آپ کے بھائیوں کا کریں، اس کے بعد آپ کے یاروں کا بھی روٹی تیار کریں، پھر بچوں کو بھی۔ اور آپ نے دیکھا ہے سب سے پہلے مائیں افطاری کروا دیتی ہیں، خود کچن سے آ رہی ہوتی ہیں 10 منٹ ٹھہر کے۔ میری امی جان کبھی کبھی روٹی پکا رہی ہوتی تھی تو میں نہیں افطاری کرتا تھا، اللہ انہیں غری کے رحمت کرے، میں نہیں افطاری کرتا، سب کھا لیتے تھے۔ میں نے کہا جب تک وہ نہیں آئیں گی میں نہیں کھاؤں گا، آپ کھائیں سب۔ مجھے احساس ہوتا تھا کہ میری ماں نے بھی روزہ رکھا ہوا، تو میں نہیں اپنی ماں کے آئے بغیر افطاری کر۔ وہ بیٹھ جاتی تھی، وہ کھجور اٹھاتی، پھر میں اٹھا لیتا۔ شاید ماں کے ادب کی وجہ سے اللہ نے تھوڑی بہت جو دنیا کے اندر قدر بنا دی۔ تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ابھی بھی میری بہنیں اب آتی ہوں تو میں نہیں کوشش کرتا کہ پہلے اٹھا لوں، عورت کو پہلے دیں، پرائرٹی دیں اس کو کہ وہ اٹھائے۔ یہ ہماری عورت کو ہم نے برابر نہیں نہ رکھا، اس کے نتیجے میں یہ تحریکیں چلی، تحریک نسواں، کیوں بل پاس ہوئے؟ بل آپ نے پاس کروائے ہیں، بل آپ کے رویوں نے پاس کروائے، آپ ان کو زندہ جلا دیں، آپ ان کی عزتیں لوٹ لیں، آپ ان کو خنجر ماریں، آپ کی عدلیہ ان حرام زادوں کو آزاد کر دے۔ آپ کا ملک کا انصاف دیکھیں کیسا ہے، جو اپنے آپ کو سیکولر لبرل کہتے ہیں، جو اوپر بیٹھے ہیں، وہ ان بچیوں کے گلے پہ 23 خنجر کے وار ہو جائیں اور ایک وکیل کا پتر ہو کے جج کا ووٹ نکال کے لے جائے۔ وہ طیبہ کو اس کے گھر کے اندر کیا معمولی سزا دی، اس کو نااہل کرتے نا تم دنیا میں ان کو نااہل کرتے ہو، ہاں، جن کے اوپر تمہارا زور چلتا ہے، پھرتے ہیں دندناتے پھرتے ہیں انصاف کی، جا کر رجسٹراروں کو نااہل کرو، وہ سائلوں کو نااہل کرو، ٹھیک ہے نا، وہ جو مسئولین کو کرتے پھرتے ہیں، مسئولین جو ہیں سائلوں کی درخواست، ان کو نااہل کرو۔ اس ملک کے نظام کے اندر ایک کمی نہیں ہے، ہم نے بہت کچھ کیا ہوا ہے عورت کے ساتھ، زیادتی در زیادتی، بہت زیادتیاں کرتے ہیں ہم۔ اللہ پناہ دے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا کہ تم لوگوں نے ان کو اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا تھا،
تم نے کیا ان کے ساتھ سلوک کیا؟ دبا دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں ان کی بات بے بات، اور زبان ٹوٹ جائے اگر کبھی تعریف کی ہو۔ اتنے اچھے کھانے بنانے کے بعد بھی اس کے اندر کہہ دیتے ہیں نمک کم تھا، اتنا اچھا تو نہیں بنا، بس زیادہ بھی اچھا نہیں بنا۔ کمینگی کی انتہا ہے، یقین جانے سے سفلہ پن کہتے ہیں، انتہائی گھٹیا پس درجے کا آدمی ہے، اس کو کمینہ اپنے نام کے ساتھ کمینہ لکھا کرے، جیسے لکھتے ہیں نا میں فلانا حاجی ہوں، اس کے ساتھ کمینہ لکھا کرے، کمینہ اشرف، کمینہ یہ، کمینہ کاشف، اس طرح لکھا کریں، پھر پتہ چلے یہ کس قدر آدمی عجیب ہے۔ ایک پرانے تحریکی ساتھی کئی دن بے ہوش رہنے کے بعد فوت ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے ہوشی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے شاید اس پر کرم فرمایا، اس کے بیٹے نے بتایا، وہ بولے کہ میں نے اتنے سال پہلے فلاں بندے سے 300 روپے قرض لیے تھے، یہ قرض اتارنا اور اسے 3000 روپے واپس کرنا، کیا یہ رقم لینی چاہیے یا نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، ہائے جس کو مرتے وقت بھی حقوق العباد کا خیال ہے۔ 300 ہی لے، ایسے آدمی کے بیٹے سے 300 روپے ہی لے لے، چاہیے تو یہ کہ معاف کر دے، لیکن لے لے اب اگر وہ صحیح حالت میں 300 لے، 3000 لینے کی ان کا بیٹا 300 روپے۔ اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں، مولانا مرحوم سے ہی میں نے یہ بیٹھ کر پوچھا، بھی آدمی نے 1981 میں لاکھ روپیہ قرضہ لیا ہے، اب آ گیا 2002، تو اس میں وہ لاکھ روپیہ دے گا یا کیا کرے گا؟ علماء نے بتاؤں کیا لکھا ہے، آپ کے دل پہ جو مرضی سانپ لوٹے، کہا 1 لاکھ ہی دے گا۔ آپ جو مرضی کہیں کہ اس زمانے میں سونے کی قیمت یہ تھی تو سونا دے دیتے، سونا دے دیتے۔ ایک آدمی کا میں نے سنا ہے، اس نے کا میں نے سنا، وہ جس کسی بھی آدمی کو پیسے دیتا ہے نا، وہ اس کو سونا خرید کے دے دیتا ہے قرض کے طور پر، کہتا ہے اتنا ہی سونا ہے، اتنا ہی لینا ہے، جب مرضی دے دینا۔ وہ اپنا حساب رکھتا ہے، سونے کے جنس کا تبادلہ نہیں آپ کر سکتے، کرنسی ہے تو کرنسی، سونا ہے تو سونا، چاندی ہے تو چاندی، ہیرے ہے تو ہیرے، ٹھیک ہے نا؟ 10 من گندم تھی تو 10 من گندم۔ یہ بات آپ اپنے طور پر سمجھ لیں، اس لیے 300 روپیہ ہی لینا ہے آپ نے بھی اگر لینا ہے تو۔ حدیث شریف میں پڑھا ہے کہ سیدہ صاحب نماز میں ہر قسم کی کمی زیادتی کو پورا کا سوال یہ ہے کہ کیا سیدہ صاحب پر ہر نماز میں کیا جا سکتا ہے تاکہ نماز میں کمی و زیادتی پوری ہو جائے؟ بالکل نہیں۔ جس میں بھول ہوئی ہے، زائد پڑھ لیا گیا یا کم پڑھ لیا گیا، یا کوئی رکن چھوٹ گیا، آپ رکوع میں نہیں گئے، آپ نے سجدے میں کمی کر دی، تو آپ کو لازمی طور پر سجدہ کے ساتھ، ہاں جس نے رکوع نہیں کیا اس کی رکعت نہیں ہوگی، سیدھا ہی چلا گیا سجدے میں، قیام کے بعد رکوع، اس کی رکعت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اس کو رکعت کے لیے رکعت پڑھنی پڑے گی رکوع کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں اس طرح ہے۔ باقی کوئی عبادت آدمی کو مکمل اور پرفیکٹ بنا کر اس کے رب کے سامنے کھڑے نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی عبادتوں کے ذریعے سے اپنے رب کو ہرا نہیں سکتے، اس کی شان تک نہیں پہنچ سکتے۔ کما ینبغی کا جو لفظ ہے نا، جو تیری شان کے، ینبغی کہتے ہیں شان کو، کما ینبغی، جیسے تیری شان، شایان شان ہے، لا احصی ثناء کیا علیک، آپ اس کی ثناءت نہیں کر سکتے۔ ہاں نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اگر تم نے غور کیا ہو میرے بچے، تو اس کے اندر اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ تیری نماز کی کمی بیشی پوری کر دے گی۔ اللہ سے نماز پڑھنے کا، یا اللہ جو پڑھی نماز تو اس سے بہت بلند ہے، اے یوسف بھی، بہت اوپر ہے تو میرے اللہ، اور جو میں نے پڑھا یہ میرے لیے قابل تحسین نہیں، یہ تو استغفر اللہ، مجھے معاف کر دینا، استغفر اللہ، مجھے معاف کر دینا، استغفر اللہ۔ کبھی سوچا یہ 3 دفعہ استغفر اللہ کی 3 طرح کے گناہ ہیں جس کی وجہ سے یہ استغفر اللہ آدمی کہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان 3 طرح کے گناہوں کے بارے میں کہ ایک تو سب سے پہلے استغفر اللہ اسی بات کا کہ جو قلب کے اندر خیالات میرے چلتے رہیں اس پر استغفر اللہ، قلبی امراض کا بھی استغفر۔ پھر اس کے بعد کہا بندے نے کہ جو میرے ذہن میں چلتی چیزیں اس پر استغفر اللہ، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد کہا کہ جو میں نے عبادت کی ہے نا، نہ اس کے مخارج ظاہری طور پر، نہ اس کا مفہوم، نہ معنی، اس پہ بھی میں نے کچھ نہیں تیرے سامنے پڑھ پایا، وہ ادراک اور ہوتا تو میں اتنی جلدی 10 منٹ میں نماز ختم کرتا، ٹھیک ہے؟
تو ایک استغفر اللہ شہوات پر ہے، ایک استغفر اللہ شبہات پر ہے، اور ایک استغفر اللہ آپ نے جو ثنا کی ہے نا اس کا حق ادا نہ کرنے کی بنا پر ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب کرو گے ایسا استغفر اللہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سب کو نصیب فرمائے۔ موتی لے لیا کریں جو اللہ پاک نے دیے۔ اگر ایک بندہ رات تراویح پڑھتا ہے 11 رکھتے پھر رات قیام اللیل بھی کرتا ہے، کیا یہ طریقہ سنت طریقہ ہے؟ یعنی کہنے کا مطلب کہ یہ نفلی عبادت جتنی مرضی نفل پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، دو مختلف آدمیوں میں اختلاف چل رہا ہے، مہربانی فرما کر بس 11 رکھتے پڑھتے عشاء کے بعد پہلے، یہ وہ اختلاف دیکھ لو جی دونوں کا، یہ دونوں عالم ہیں۔ میں کہتا ہوں بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، اختلاف کرتے پھرتے۔ اللہ کے بندے 1000 دفعہ مولانا اسحاق مرحوم نے اور میں نے بیان کر دیا اس کے اوپر۔ نوافل کی کوئی قید نہیں، چاہے 100 پڑھ لیں آپ۔ وطر آپ نے اگر پہلے پڑھ لیا ہے تو آپ بعد میں نہیں پڑھ سکتے، اگر آپ نے بعد میں پڑھ لیا ہے پڑھنا ہے تو آپ اس کے پہلے نوافل جتنے مرضی پڑھ لیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ 11 اس میں سے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں تمہیں ایک بات بتا دوں میرے بھائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پڑھی ہے نا اتنی پڑھ لے، کہیں یا اللہ یہ اتنا ہی تھا میں تیرے سامنے رکھ دیا، یہ تیری 1,00,000 رکعتوں کے اوپر بھاری ہونی جب تو نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے پڑھنی۔ استغفر اللہ 5 دفعہ بھی کہا جا سکتا ہے نماز کے بعد، کسی نے روکا ہے؟ پر میری سرکار نے 3 دفعہ کہا ہے، مجھے بھی 3 دفعہ ہی کہنا ہے۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کے سامنے ایک آدمی نے چھینک لی، چھینک لینے کے بعد اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابی نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام، انا اقول، میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ اور اللہ کے رسول پہ سلام، لیکن میرے بیٹے یہاں سے رسول خدا نے الحمدللہ ہی سکھایا ہے۔ کیسی بات ہے؟ کہ میرے بیٹے میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ الصلاۃ والسلام میں نے پڑھ لیا نبی پر تو کوئی بات نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ تمہیں یہ نہیں مناسب، جو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا وہی کافی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو چیزیں ہیں آپ نے بیان فرمائی ہیں اللہ کی حمد و ثنا کے اندر، آپ کو اس میں امینڈمنٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ اتنا ہی رکھیں جتنا۔ ایک اولیاء اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے اس کے بارے میں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ذکر اذکار جو بڑے بڑے کروائے جاتے ہیں نا، اس سے بہتر ہے کہ آدمی پکا متبع سنت ہو جائے، پکا جو حضور نے پڑھائیاں کی ہیں نا وہ پڑھائیاں کرنی شروع کر دے۔ 70 سال میں جس ولی نے وہاں پہنچ جائے نا 7 مہینوں میں یہ وہاں پہنچ جائے، بڑی بات ہے۔ لیکن افسوس ہے سنت اتنی زیادہ ہے تو لوگ بدعات کو اور اضافوں کو پتہ نہیں کیسے اس کا بوجھ اٹھائیں گے۔ قرآن مجید میں صاف اللہ نے کہا ہے کہ پہلے ہم نے ان پر بوجھ ڈالا نہیں، پھر انہوں نے اپنے اوپر ڈال لیا، جب ڈال لیا پھر نبھا نہ سکے۔ پہلے جوش میں آ کے چل رکعتوں پہ رکھتے ہیں، رکعتوں پہ رکھتے ہیں، رکعتوں پہ رکھتے ہیں، پھر کسی دن اٹھنا ہی نہیں ہے جی، پھر رکعتوں کی طرف چہرہ بھی نہیں کرنا۔ بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی عائشہ صدیقہ نے فرمایا سب سے محبوب وہ عمل ہوتا تھا جو ہو تو قلیل لیکن مسلسل ہوتا رہے، ہو قلیل، 2 رکعتیں ہی کافی ہیں، 3 رکعتیں، 2 رکعتیں اس کی پڑھ لی، 1 رکعت وتر کی۔ میں کہتا ہوں بہت ہے، مولانا مرحوم سے میں نے کہا کوالٹی کے اعتبار سے میں اتنی رکعتیں پڑھتا ہوں، لیکن اگر میں خشوع خضوع سے پڑھوں نا سارا قرآن مجید 2 رکعتوں کے اندر ختم کروں، اور اس میں میں اپنا جو مجھے یاد ہے حفظ قرآن وہ اعلیٰ بہتر ہیں یا وہ میری 11 بہتر ہے، بھی جلدی 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 ختم کر۔ انہوں نے کہا 2 بہتر ہے، استاد تھے نا، میں نے کہا ایسی کوالٹی والی کہ اس کے رکوع زبردست قسم کے ہو جائیں، سجدے اس کے اعلیٰ قسم کے ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر سجدے تقریباً آپ اس کے اندر دیکھ لیں 51 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، یہ رکوع میں بھی کہے سجدوں میں بھی یہ کہے 51 بار، 51 بار ایک رکوع میں، دونوں سجدوں میں 51 بار، پھر 51 بار دوسرے سجدے میں، اسی طرح یہ، اور اللہ کی حمد و ثنا کرے۔ سورہ حشر، سورہ بقرہ 5-10 صورتیں تقسیم کر لینا، اگر 20 صورتیں یاد ہے تو پہلی آیت میں 10 صورتیں، دوسری میں 10 صورتیں،
وہ پڑھ کے 2 رکھتے ہیں اس طرح کا، اور درود شریف ان کے بعد اللہم صلی اللہ پورا درود شریف پڑھے جب اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اپنی حاجت مانگے لمبی، وہ بھی حاجتیں مانگے۔ ساری نماز جو آپ نے 11 رکعتوں میں حاجتیں مانگنی، وہ 2 میں مانگ کے حمد و ثنا کے ڈھیر لگا کے جب آپ نے سلام پھیرنا ہے نا، میں کہتا ہوں اس جیسی خوشی اور اس جیسا مقام آپ کو وہیں کھڑے اللہ نے ایسی نشاط اور فرحت عطا فرما دینی، آپ کو پتہ لگ جانا ہے مزہ آ گیا۔ ادھر تو تیسری سے چوتھی دفعہ میرے منہ سے نکل سبحان اللہ، ساتھ ہی خیال آ جاتا ہے نمازی سارے گئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہ کہنا کاش صاحب یہ موت ہو گئی ہے یا انہوں کچھ ہو گیا اندر پہ آپ مجھے تو یہ بھائی جان یہ تھوڑا سجدے کی عادت تھی نا، سجدے کی کھایا اتنا ہوتا ہے وہ سارا باہر کو آتا ہے جی، اتنی حالت خراب ہوتی کھا کھا کے، پیٹ اس قدر بھرے ہوتے ہیں۔ وہ ایک تھا نا مولوی صاحب تھے، تو ان کے بچے جو تھے وہ گھر آ رہے تھے، تو اتنا کھا لیا کسی کے ہاں ختم شریف کے بعد کہ وہ پھر دیواریں پکڑ پکڑ کے گھر آ رہے تھے سہارا لیتے ہوئے، چلا نہیں جا رہا تھا، سہارا لے کر گھر آئے۔ تو گھر آپ میں آئے تو ان کی اہلیہ نے کہا کم کھانا تھا آپ نے، نہ کھاتے اتنے زیادہ۔ اس کی ماں نے کہا نہ ٹوکو، اللہ بخشے اس کے ابے کو 4 پائی پہ لاتے تھے ٹھیک ہے نا، تو سمجھ گئے نا، اتنا نہ کھائیں کہ بعد میں کام خراب ہو جائے۔ نوافل جتنے جی چاہے مرضی پڑھیں، پہلے پڑھ لی تو بعد میں وطر نہیں پڑھیں گے، اگر بعد میں ارادہ ہے تو جتنے مرضی نوافل پڑھ لیں، آخر میں آپ اس کو وطر کریں گے، ٹھیک ہے۔ باقی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں کے علاوہ 13 رکعتیں بھی آپ نے پڑھی، اور 15 تک کی بھی روایت آتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو تہجد پڑھتے تھے نا، اس کے شروع میں 11 رکعتوں کے شروع کرنے سے پہلے 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھتے تھے، پھر 11 رکعتیں پڑھتے، 11 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر 2 رکعتیں بیٹھ کر چوکڑی مار کر پڑھتے، یعنی تہجد کے بھی سنتیں ہیں، جیسے نماز کے آگے پیچھے سنتیں ہیں نا، اس کے بھی ہے آگے پیچھے۔ کیسی بات ہے کہ 2 رکعتیں ہلکی سی پڑھنی شروع کرتے ہی قل هو اللہ اور انا اعطینہ سے، اس کے بعد 11 رکعتیں، تاکہ کوالٹی بہت برقرار رہے، جو ذہن میں حاضر ہونا ہے ہو جائے، جو ذہن میں شبہات آنے آ جائیں، جو خیالات آنے آ جائیں۔ اب جب تیار ہو گیا ذہن، مینٹلی مائنڈ میکنگ ہو گئی ہے، اب شروع کرے اپنی کوالٹی والی 11 رکعتیں۔ 11 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر بیٹھ جائے، بیٹھ کے پھر 2 رکعتیں شکرانے کی پڑھے چوکڑی مار کر۔ قیام جو ہے وہ چوکڑی کا ہوگا، باقی کھول کے چوکڑی آپ رکوع اور سجدے کریں گے، وہ پھر کریں، اور اس کے بعد پھر سلام پھیرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پڑھے، تقریباً 1.5 سے پونے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، جو ہم نے اٹھنا نہیں۔ اچھا جی، اگر گھر میں بدعت ختم پاک چاند کی 5، 11 اور 21 جہاں تک کہ ہر جمعرات کو دیا جاتا ہو، تو گھر والوں کی کیسے اصلاح کی جائے اس بدعت کو ختم کرنے؟ قطعاً بدعت کو نہ روکے، قطعاً بدعت کو نہ روکے۔ جو آدمی بدعت کو روکنا چاہتا ہے وہ بہت انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے، ذہین، دین کا پورا ادراک، فہم۔ گھر کے اندر لڑائی فتنہ فساد مت ڈالے، سب سے پہلے گھر کے اندر فرضوں کو رواج دے۔ جب اس کے گھر میں فرضوں کا رواج ہو جائے تو پھر سنتوں کا رواج دے۔ جب سنتوں اور فرضوں کا رواج ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے گھر والے بدعت کرنا چھوڑ دیں گے۔ فرض اور سنت جہاں آ جاتے ہیں نا، یہ اپنی برکت اور اپنے دائرہ کار وہ خود بنا لیتے ہیں، وہ اپنے ہاں نہ شرک کو آنے دیتے ہیں نہ اپنے ہاں بدعت کو آنے دیتے۔ اس لیے جو لڑکے نئے نئے اہل حدیث ہو جاتے ہیں تو وہ پھر شور مچا دیتے گھروں میں جا کر، یہ بند کر دو وہ بند کر دو۔ ڈنڈے سے کچھ نہیں بند ہوتا، یہ پھر اور پختہ ہو جائیں گے، گھروں میں جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ آپ اپنے عمل سے اس قدر ہو جائیں کہ وہ آپ کو دیکھتے 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 آپ کو تقوی کا معیار بنا لیں۔ بعض اوقات ہم سے کوئی غلطی چوک ہو جاتی تو پھر بعد میں لوگ اس کو ہی معیار بنا لیں، لو جی یہ آپ نے کہا تھا یہ ایسے کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اپنے گھر میں پہلے ایسا مقام بنا لیں کہ پھر آپ کو یہی گھر کے اندر تبلیغ کا ہے۔ تبلیغ جو ہے بالاگاہ جو ہے نا، بلغوا انی ولو آیات، ہو جی پہنچاؤ، حضور نے فرمایا میرے طرف سے ایک آیت ہو، میں نے کہا پہنچاؤ نہیں، تبلیغ فرماؤ، پہنچاؤ تم نے ترجمہ کیا ہے۔ تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ اپنے اندر دعوت دین کا پورے کا پورا ایک خاص طریقہ کار رکھتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں نے پہلے بھی کہا کہ جو آدمی یہ کرنا چاہتا ہے
دعوت دین اور اس کا طریقہ کار مولانا مین حسن صلاحی مرحوم نے لکھی، وہ پڑھنے والی ہے، لیکن وہ بھی استاد کے پاس پڑھنے والی. میں نے اس پہ بڑا زور لگایا، لیکن مجھے بھی اس کے اندر بعض چیزوں کی شبہات ہو گئے، تو خیر میں نے اس کے اوپر پھر نشان لگا کے مولانا مرحوم کے پاس بیٹھ کر وہ سارے پوچھے کہ ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے. وہ پھر اس کے اوپر میں نے خود میرے آج تک اس کے اوپر ان کے پاس بیٹھ کر لکھے ہوئے حواشی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اتنی جلدی نہیں سمجھ آتا. پھر میں کہتا ہوں یہ آپ کے جتنے سوال ہوتے ہیں یہ ایک خاص علم اور ایک خاص وقت مانگتے ہیں آپ سے، ایک وقت مانگتے ہیں. آپ کو کچھ دینا پڑے گا اسلام کو، اگر آپ واقعی اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. اگر نہیں کرنا چاہتے تو جائیں، جا کر اپنا کام کریں. اسلام کے لیے اور بڑے بندے ہیں. اللہ نے اپنے دین کے لیے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے تو اپنے لیے پرندے چن لیے. جب بندوں نے اس کے گھر کی حفاظت نہیں کی، اس نے کہا ہم کریں گے اپنے گھر کی حفاظت. اس کے دین کے لیے اب دیکھ لیں، ایک وقت آئے گا یہ ہندو مسلمان ہو جانے ہیں، یہ امریکہ کے لوگ مسلمان ہو جانے اور ہو رہے ہیں. اور یقین جانے یہ دور جو آیا ہے نا، یہ اللہ پاک نے چھاننی لگا دی، چھانٹی ہو رہی. ہم وقت چھاننا لگا ہوا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو تو یہ ان کے پاس چھاننے لگے ہوتے ہیں، وہ چھان رہے ہوتے ہیں نا، چھانٹی ہو رہی ہے. ادھر مشرق مغرب دونوں کو ایک چھاننے کے اندر لگایا ہوا ہے. چھن رہے ہیں، یہودی آ رہے ہیں، عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں، مسلمان کافر ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، دنیا کی طرف وہ دنیا چھوڑ کر ادھر آ رہے ہیں. تقسیم ہو رہی، دو گروہ بن رہے ہیں، دو گروہ بن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ادھر کا گند ہے ایک طرف، ادھر کا جو نیکیاں ایک اس طرف، اللہ تعالیٰ چھانٹی کر رہے ہیں. ہر جگہ دو دو گروہ ہو گئے. ملیشیا، انڈونیشیا، عراق، ایران، شام، یورپ، امریکہ، فرانس، فلسطین، ہر جگہ پہ چھانٹی ہو رہی ہے. لگ لگ ادھر سے شرک عروج پر ہے. اگر آپ دیکھیں فلانے روزے پر لوگوں کا اجتہام، فلانے روزے پہ لوگ پہنچ گئے، یہ فلانے پہ، ادھر سے نیکی والے حج بیت اللہ، ادھر یہ ہو رہا ہے، ادھر یہ ہو رہا ہے. دو وہ بھی حرم کہنے لگ گئے ہیں. اب وہ بھی حرم کہنے لگے ہیں اپنی شرک کے اڈوں کو. ہیں حرم ہو رہے ہیں، حرم. اللہ نے کہا آ جاؤ. حرم دو ہی تھے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، یا پھر جو میں نے بنایا یہاں پر، اب میرے ابراہیم نے بنایا. ٹھیک ہے نا. یہ بن رہے ہیں، چھانٹ ہو رہی ہے. اہل ایمان الگ، اہل کفر الگ، شرک والے الگ، اپنے توحید والے الگ، سنت والے الگ، بدعت والے الگ. چھانٹی لگی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں اللہ پاک کا چھاننا لگا، فیصلے یہی ہو رہے ہیں. اگر کسی کمرے میں بزرگوں کی بڑی بڑی تصویریں لگی ہوں تو کیا اس کمرے میں نماز ہو جاتی؟ بزرگ مطلب لال شہباز قلندر، شیخ عبد القادر جیلانی. سوال والے نے کیسا سوال پوچھا ہے؟ میرے عزیز، رسول خدا حرم شریف میں نماز ادا کرتے تھے، مکے میں بت پڑے ہوتے تھے، وہاں 360 بت تھے. آپ نے تو کعبہ اس دن خالی کرایا جس دن مکہ فتح کیا. ہر جگہ مومن کی نماز ہو جاتی ہے، پڑھنے والا ہو صحیح. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بکری کے استھانوں میں بھی نماز ہو جاتی ہے. اونٹ والے کا منع فرمایا کہ کہیں اونٹ اس کو نقصان نہ پہنچا دے، اس وجہ سے منع کیا وہاں، کیونکہ اونٹ کاٹ لیتا ہے نا. بکریاں کچھ نہیں کہتی، اس لیے وہ کہتے ہیں جی لو جی بخاری شریف میں آیا جی بکریوں والی جگہ پہ نماز ہو رہی ہے، اونٹوں والی پہ منع کیا ہوا ہے، دو دیکھو دونوں گندی چیزیں فلانا. میں کہتا ہوں بھائی تجھے منکر حدیث، تجھے حدیث کا کیا پتہ؟ وہ تو اللہ کے پیارے نبی کو نہیں سمجھ سکتا تو کجا اللہ پاک کو تو نے سمجھنا بڑا دور ہے. فقیری کتنی دور ہے؟ کہتا جتنی لمبی کھجور ہے چڑھ جائے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، ہاتھ میں آ جائے تو بڑی بات ہے. چڑھنی کھجور پہ چڑھنا کوئی آسان ہے؟ کھجور پہ چڑھنا بہت مشکل کام ہے. وہ کوئی فن والا ہی ہو تو بندہ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے، نہیں دور. تو اس لیے اس فقیر بھائی کو چاہیے نماز پڑھ لے. زیادہ اپنی توحید کے اندر غرق کس نے؟ اپنی جس کو خدا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا آدمی تو مجنو آگے سے گزر گیا. اس نے آواز دے کر سلام پھر کے ادھر آؤ. اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں میں نماز پڑھ رہا، تم میرے آگے سے گزر گئے. اس نے کہا بھائی جان آپ اللہ سے پیار کرتے ہو؟ نے کہا ہاں جی میں پیار کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا دیکھیں میں بھی پیار کرتا ہوں لیلا سے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں اتنا پیار کرتا ہوں کہ میں آگے سے گزر گیا کہ میں نمازی کے آگے سے گزر رہا ہوں کہ نہیں گزر. اسی کے خیال میں تھا. آپ کو بڑا پتہ چلا ہے کہ میں آگے سے گزر رہا ہوں. ہیں کیا ہوا تیرے پیار کے کہنے اور کیا تیری محبتیں، سبحان اللہ، قربان جائے. ہیں جی بڑا ان کو ہر طرف آنکھیں رہتی ہیں. نمازی کہی ان کی نمازیں گھومتی رہتی ہیں. میں نے اکثر قرآن حضرات کو دیکھا یوں کر کے پڑھتے ہیں، سامنے کی طرف دیکھ رہے ہوتے جبکہ سجدے میں دیکھنا ہے، بلکہ ہاتھ باندھ کر کئی لوگ اوپر کی طرف بھی دیکھ رہے ہوتے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان کو باز آ جائیں،
اللہ فرماتا ہے میں ان کی آنکھیں اچک لوں گا، نیچے کرو سب، نیچے کرو سب، نیچے سے رکھیں، اس طرح کر کے رکھیں۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تصویر دیکھی اور ایک مولانا اسحاق مرحوم، دو بندوں کو دیکھا، ایک کی تصویر دیکھی، ایک کو میں نے حقیقی طور پر دیکھا، دو آدمیوں کو میں نے دیکھا، ایک اس کا صرف میں کہتا ہوں مولانا اپنے قد سے آگے جسم آگے بڑھایا ہوا مولانا نماز ادا کر رہے ہیں، ایسے تھے کہ جیسے ابھی غلام نے آ کے بادشاہ کے آگے ہاتھ باندھے ہوئے۔ میں کہتا ہوں کیا تصویر نے مجھے بتا دیا اس آدمی کی۔ کوئی نماز پڑھے تھے، کسی نے کھینچ لی، منصورے میں مسجد میں نماز پڑھنے آئے کہیں تو کسی طالب علم نے کھینچ لی ہوگی۔ مولانا تو تصویر کے قائل نہیں تھے، مولانا نے تفہیم القرآن میں تصویر کو حرام کہا ہے۔ کسی نے کہا پھر آپ کھنچواتے کیوں؟ فرمایا اگر کوئی کر ہی لے شوٹ تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ شوٹ کا مولانا نے لفظ بولا کہ اگر کوئی شوٹ کر لے، بڑے مولانا ذرا مزاح پسند آدمی کا شوٹ ہی کر لے تو میں کیا کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، شوٹنگ ہوتی نا تصویروں کی۔ تو مولانا نے فرمایا کہ ایسے ہو گیا۔ تو ایک مولانا اسحاق مرحوم رحمۃ اللہ، ویسی نماز جیسے مولانا اسحاق مرحوم رحمۃ اللہ، وہ میں نے کسی کی بھی نہیں دیکھی، نہیں اتنی عمر ہوگی، علماء عراق راس بڑا پھرا ہوں، کچھ نہیں، حرم بھی دیکھے ہیں۔ اس قدر انہماک ہوتا تھا، اور سلام پھیرنے کی کیفیت ایسی عجیب ہوتی تھی جیسے مولانا کہیں سے اچانک ابھی آئے ہیں، اچانک آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، پتہ لگتا تھا مولانا کسی بہت دور جگہ سے گئے تھے اور گھر واپس آئے اور آ کر سلام کیا۔ اس قدر انہماک ہوتا تھا۔ میں ان کے پاس ان کی تہجد بھی دیکھی ہے، میں نے ان کی فجریں بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، اس کے بعد کے نوافل بھی۔ ان کو قرآن مجید وہ ڈیلی 2 سپارے لازمی پڑھتے تھے، بلکہ آخری عمر میں تو 8 سپارے تہجد میں ڈیلی پڑھتے تھے، 7-8 دوسرے تیسرے دن قرآن مجید ختم ہو جاتا تھا، مجھے بتاتے تھے آ کے کہ اتنے ہو گئے۔ تو یہ جو میرے پیارے بھائی بات یہ ہے کہ یہ بزرگ جب ہوں تو ان کے کمروں میں آپ ان کو اتارنے کی بجائے اپنے کام سے کام رکھیں، باقی تصویریں کمرے میں نہیں لگانی چاہیے۔ تصویر کے بارے میں میرا موقف یہی ہے کہ بامر مجبوری کھنچوائی جا سکتی ہے، اس کو کھیل بنانے والا آدمی نرگسیت کا شکار ہو جاتا ہے، خود پسند ہو جاتا ہے، اس کو اپنی شکل ہی بڑی پیاری لگتی ہے، سیلفیاں لے لے کے لوگوں نے جانیں دے دی، پہاڑوں پہ اوپر چڑھ کے مر گئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ شیطان کا وہ ہے کہ پہلے آدمی کسی کی تصویر لیتا تھا، اب یہ حالت ہوگی آدمی اپنی تصویر لیتا ہے۔ یہ نرگسیت کی انتہا ہے، وہ اپنے آپ کو ہی اپنا رب بنا لیا ہے۔ جس کے پاس ایسی زیادہ تصویریں ضائع کر دے اپنی، خام خواہ اتنی رکھے گا قیامت کے دن جواب دینا پڑ جائے گا۔ یہ ایک لہو ہے، لعب ہے، اس کے اندر زندگی گزارنے والا رہنے والے کو اللہ کا بہت سخت کھوج ہے۔ پاسپورٹ کے لیے، شناختی کارڈ کے لیے ضرورت پڑ گئی، یا کبھی دوستوں نے کبھی ایسے کھڑے کسی ایونٹ کی کھینچ لی تو حرج نہیں ہے، لیکن اتنی کھینچی جانی کھینچ کے، اور اب تو فتنہ اتنا پھیل گیا ہے کہ تصویروں کے ذریعے سے زنا کرتا ہوا دکھا دیتے ہیں آدمی۔ 2 آدمیوں کی تصویریں لیتے ہیں، اس کو جوڑتے ہیں، اس کی ویڈیو بن جاتی زنا کی، ننگا کر دیتے ہیں اس کو، ایسی آ گئی ہیں۔ وہ کون سا ہولوگرام ہے جس کے ذریعے سے وہ ٹی وی کے اندر بندہ ہی حاضر کر لیتے ہیں، لاکھوں میل پہ دور پہ بیٹھا، اللہ اکبر۔ اب سمجھ میں آیا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے الا رقمن فی الصوب کی جو اجازت دی، مولانا بھی دیتے تھے، میں نے بہت غور کیا کہ ایسے خام خواہ نہیں تصویریں، لوگ اس تصویر کی، مولانا اسحاق صاحب کی تصویر کی اجازت سے انہوں نے آگے پھر اپنا گند کی اجازت شروع کر لی۔ مولانا نے کب کہا ہے ایسا؟ یہ غلط ان کا موقف ہے۔ جو آدمی بھی کہتا ہے جی مولوی صاحب کہتے ہیں تصویر کھینچ لیا کرو، یہ مطلقاً انہوں نے کوئی نہیں کہا کہ بس جو تم لوگ، مولانا صاحب بڑے سادے تھے، ان کو نہیں پتا تھا ان چیزوں کا یہ کیا، انہوں نے کہا تصویر بنانے میں کیا حرج ہے، پاسپورٹ پہ لگتی ہے، ادھر ادھر لگتی ہے، یا کہیں ان کے کوئی خاص ایونٹ انہوں نے بنا لیے ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر تباہیاں بڑی اتری ہیں، لڑکیوں کی بن گئیں، بیٹیوں کی بن گئیں، ٹورز کی بن گئیں، ٹرپس کی بن گئیں، نہاتی لڑکیوں کی تصویریں بن گئیں، ہیں جی، ٹرپس کے ساتھ گئیوں کی بن گئی، لڑکوں نے وہ تصویریں لے لیں، کوئی گھروں میں لے لیں، اس پہ پھر جادو کروائے، وہ لڑکیاں پاگل ہو گئیں، ان کے رشتے نہیں ہوئے، ان کی شادیاں نہیں ہوئیں، ان کو تکلیف والے امراض، ایسے تصورات تصویریں بنائیں کہ ان کو امراض لگوا دیے جادو کر کے، اٹھتے بیٹھتے، بچے جان لیے 50 سال کی، دورے پڑتے ان کو۔ آپ کو کیا پتا تصویر کے اندر کیا ہے؟ آپ کچھ بھی نہیں جانتے، صرف دنیا کے نقصان ہیں، آخرت کے نقصان تو چھوڑے، دنیا کے جتنے نقصان ہیں آپ کی تصور میں نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی انسان گناہ کرنے کے بعد معافی مانگنے کے باوجود مسلسل گناہ کرے، وہ گناہ چھوڑنا چاہتا ہے لیکن نہیں چھوڑا جا رہا، اس کا کوئی حل بتا دیں۔
حل اس کا صرف یہی ہے کہ آدمی کو بیٹھ کر فیصلہ کرنا، بس ڈسیژن، ارادہ، فیصلہ، اسی ہی نے سب نے کام کرنے۔ یہ ڈسیژن اور فیصلے کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی طرف اس نے ایک قدم بڑھایا، نتیجے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ اس کی طرف 10 قدم بڑھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ اس ارادے پر پختہ ہونے کے بعد عمل کرنے لگ گیا، 10 قدم بڑھائے تو اللہ اس کی طرف 100 قدم بڑھا کر آتے ہیں۔ پھر اس نے اپنے ارادے اور عمل کے بعد تیسری شے خلوص داخل کر دی اس کے اندر، پختہ ہو گیا اس پر، اس نے تیز قدم 100 قدم اٹھائے، اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اس حدیث کا صحیح مطلب، ڈسیژن اور اس کے بعد ترک گناہ کے سارے وہ راستے وہ بند۔ ٹھیک ہے نا؟ کچھ لوگ مرضی کا گناہ کرتے ہیں، من مرضی کا گناہ۔ کیا کرتے ہیں؟ من مرضی کا، کہ مجھے یہ گناہ پسند نہیں اس لیے میں نے نہیں کرنا، یہ پسند ہے یہ میں نے کرتے رہنا ہے۔ یہ پسند کے گناہ بھی ہیں۔ او جی میں کب شراب پیتا ہوں؟ فیس بک ہی چلاتا ہوں، ہیں جی، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم آپس میں ناچ گانا کر رہے ہیں، کسی کی بیٹی کو تو نہیں چھیڑ رہے۔ اپنی طرف سے ہی نا گناہوں کی کیٹیگریز بنا کے اس کے حفظ مراتب بنائے ہوئے ہیں، اپنی پسند کا گناہ کرنا ہے۔ مطلب میں نے کہا شراب پی لو، نہیں توبہ کرو، کہا سب کی کر رہے ہو تسی ہیں، باقی حرام زدگیاں میں پوریاں کرنی ہیں، وہ کرنی۔ مرضی کا گناہ چوائس پر گناہ کرتے ہیں، اور دوسرے کے اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، خود ہی گھر بنایا ہوا ہے کہ یہ گناہ چھوٹا ہے اور وہ گناہ بڑا ہے۔ جس کو جس لت میں مبتلا ہے اس کے لیے وہ کبیرہ ہی ہے، بس بات سیدھی ختم ہو گئی۔ جس میں وہ مبتلا ہے، جس کی لت ہے، جس کا نشہ ہے، وہی ہے، چاہے فیس بک ہے، ایمو ہے، زنا ہے، شرابیں ہیں، عورتیں ہیں، کچھ بھی کر لے، دنیا کے گناہ، پیسہ کھاتا ہے، لوگوں کا حرام کھا رہا ہے، لوگوں کو غلط مال پہنچا رہا ہے، ہٹتا ہی نہیں، وہ اس کا وہی گناہ ہے۔ جو تیرے دل میں کھٹکے، رسول خدا نے فرمایا وہی گناہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے۔ آپ نے فرمایا استفت بقلب، اپنے دل سے، اپنے قلب سے فتویٰ لے لے۔ جو تو پوچھنے مجھے آ رہا ہے نا یہاں پر، اس کا مطلب تیرے دل میں کھٹک ہوئی ہے، اس لیے پہلے ہی پتہ چل گیا یہ گناہ ہے۔ ایک بچہ پرسوں مجھ سے پوچھ رہا تھا بیوی کا ابارشن کرانا ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ میں تیرا دل کیا کرتا ہے؟ ایک جی میرا دل کرتا ہے بچے کو آنے دیں، ہم نے وہ ڈاکٹر نے کہا مانے حمل کی گولی کھا لی تھی، پھر یہ ہو گیا کہ وہ مانے حمل کی گولی کہیں اثر انداز نہ ہو جائے، بچہ جو ہے وہ عیب والا نہ پیدا ہو جائے، تو اب کیا کریں؟ اب گھر بیٹھا ہی ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوا، اندیشوں میں اللہ نے فرمایا وہ اپنی اولادوں کو اپنے اندیشوں کی بنا پر اللہ نے فرمایا قتل کر دیتے ہیں۔ ایک اکیلا رزق کا اندیشہ نہیں، عیب کا اندیشہ، جنس کا اندیشہ، رنگ کا اندیشہ۔ اب تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی مادہ تولید لے لیں اور عورت کا لے لیں، دونوں ہمارے پاس بھیج دیں، ہم اس میں سے آپ کی چوائس کا رنگ، اس کی چیزیں، یہ سب والے جراثیم نکال دیں گے، جو آپ کی پسند کے ہوں گے وہ رکھ دیں گے، بعد میں ٹیسٹ ٹیوب میں ڈال کے بیوی کے اندر رکھ دیں، بچہ آپ کی مرضی کا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نصیب بھی لکھ دو، نصیب بھی لکھ دو، نہیں یہ نہیں ہونا۔ تو میں نے اسے کہا اپنے دل سے پوچھو کہ تم، کہتا اب میں کیا کروں، میری بیوی کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ایسے نہیں۔ میں نے کہا اب تم اس کے بارے میں خود سوچو، میرا تو یہ کہنا ہے اس بچے کو اللہ کے بھروسے پر دنیا میں آنے دو۔ کہتا 5 ماہ کا پہلا بچہ ہے، تو احتیاط کرنی تھی۔ یہ فلسفہ جو جنس ہے نا، یہ بھی مولانا سے بیٹھ کے میں نے 2-3 دن لگا کے سیکھا تھا۔ ساری حدیثیں، کتابیں، بڑی بڑی جتنی بھی تھی، غزالی کی، اس کی تھی، سب کی میں نے پھر ان سے پوری ترتیب سمجھی کہ یہ کیا ہے۔ مجھے یاد ہے 8 گھنٹے انہوں نے مجھے لگائے، 8 گھنٹے، صبح کا میں گیا، شام پڑ گئی۔ انہوں نے ایک ایک چیز کہتے، اس کے بعد انہوں نے جب وضو کر کے آئے تو کہنے لگے آخر میں تھا کہ اج تینوں میں سارے ایسے مسائل سمجھاتے جنہاں دا ہن حل ہی ختم، ہن نہیں تینوں زندگی کوئی سوال پیش آئے گا۔ بڑے بڑے کلیے سکھائے انہوں نے مجھے، الحمدللہ اسی کی وجہ سے بڑی چیزیں پھر جو ہے حل ہوتی چلی جاتی۔ اللہ تعالیٰ اللہم اغفر لأستاذ واغفر لہ وارحمہ وادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار انک انت الغفور الرحیم۔ ٹھنڈا کر دے ان کی قبر کو، وسیع، طیب، منور، پاک، وسعت والی، رحمتوں کی کروٹ کروٹ بارش، ہر لمحے ان کے اوپر اپنی فیاضی اور شفقت اور ان کی مہمان نوازی اور نوزلہ جو بتایا، سب ان کے ساتھ اللہ مہمانیاں کرے۔
اللہ اکبر. ایسے مولانا کو یہی آواز آئی ہوگی سلام قول من رب الرحیم. میں نے تو یہی اندازہ لگایا فرشتے نے جو آ کر انہیں کہا نا آپ لیٹ جائیں آخری وقت میں, باقاعدہ حکم دے کر لٹایا انہیں, آ کر اپنی چھوڑی جگہ آ کر لائٹ بند کی, لیٹے, کروٹ لی, باقاعدہ کہہ کر ان کو انہوں نے جو دعا مانگی تھی نا ہمارے ساتھ اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت, وہ قبول ہو گئی, قبول ہو گئی. عالم کو اللہ نے گرایا نہیں کہ عالم گر نہ جائے, اس کی انسلٹ ہے, وہاں گرا پڑا ہو کسی کو پتہ ہی نہ چلے. اعزازی موت ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے ایسی موت مانگا کرے, اللہ راحت والی اور اعزاز عزت والی موت دینا. لوگ یہ نہ کہ پیتا مر گیا, گاڑی میں گانے سنتا مر گیا, وہاں پہ یہ کرتا مر گیا, ایمو چلا رہا تھا رستے میں, فیس بک ٹیلی فون پہ باتیں ہو رہی تھی جب ایکسیڈنٹ ہو گیا. جتنی مرضی بندہ کہے میں ماہر ڈرائیور ہوں, جب اس نے کرا دینا ہے فارغ کر دینا بندہ. جمعرات والے دن چراغ جلانے کے متعلق بتائے اسلام میں اس کا کوئی تصور ہے؟ بالکل کوئی تصور نہیں جمعرات کے روز چراغ جلانا ہے, نہ یہ اندھیرا صرف جمعرات کو ہی ہوتا ہے, باقی دن کہاں جائیں گے؟ کہتے جی اس دن چراغ جلائیں تو بابا جی تشریف لے کر آتے ہیں. اللہ اکبر, نہ تو بابا جی باقی دن کدھر جاتے ہیں جی؟ اب سب لوگوں نے جمعرات کو چلا لیے, بابا جی سارے گھر جمعرات میں آنا, باقی دن کی کر دے. یہ کوئی نہیں جمعرات کو چراغ جلانے کا تصور. چراغ پہلے زمانے میں جلاتے تھے لوگ, اور وہ نا اپنے گھر کے باہر بنے ہوئے طاق میں رکھتے تھے. اس طاق میں اس لیے رکھتے تھے کہ مسافر آتے جاتے جو ہے ان کو رستے کا پتہ چل جائے, اس لیے گھروں کے باہر, اگر آپ نے پرانے دیکھے ہو نا, آج بھی آپ گاؤں میں جائیں نا, پرانے قدیم گاؤں جو اکیلے مٹی کے بنے, ان کے گھر کے باہر طاق ضرور ہوتی ہے. تو طاق کے اندر انہوں نے کوئی پانی کا گڑھا یا ایسی کوئی چیزیں رکھ دیتے تھے, پانی کا گڑھا رکھ کے کہ رات کو کوئی مسافر آئے تو چلو یہ بیچارہ پی لے. بڑی یہ بات اچھی تھی. جیسے اب تو یہ گھر کے باہر آپ چراغ نہ جلایا کریں, آپ باہر گھر کے باہر لائٹ جلا دیا کریں. اسٹریٹ لائٹ میں بڑے کرائمز ہوتے ہیں جی, بڑے ڈاکے پڑتے ہیں, بڑا کام تباہ ہوتا ہے. ایک میں کہتا ہوں 10 کروڑ کی کوٹھی, باہر بتی بھی نہیں ہے, بتی بھی نہیں ہے. میرے ایک دوست سے وہ کہتے ایک آدمی آیا میرے گھر رات کو, اس نے بیل دی تو میں نے ان سے کہا جی کہ وہ کہتا میں فلانے گھر جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ گھر ہے فلاں گھر, یہاں سے اتنی دور ہے, وہ سامنے والا گھر. تو انہوں نے کہا کہ آپ شروع میں ہی آپ کسی سے پوچھ لیتے, اتنا فاصلہ طے کر کے میرے گھر کے اینڈ پہ آئے, آپ کو شروع میں پتہ چل جائے. کہتا جی لائٹ ہی آپ کے گھر کی جا رہی تھی. میں نے کہا یہ ایک معقول بندہ ہے جو رہنمائی کر سکتا ہے, باقی تو کھوتے ہی برتی ہوئے ہیں سارے. گھر کے اندر اے سی چل رہے ہیں, بچے ٹی وی چلا رہے ہیں. بھئی مسافروں کے لیے, راہ چلتے لوگوں کے لیے لائٹ بھی جلا کر گھر کے باہر رکھ لیں, کوئی قیامت نہیں. یہ جو لائٹ جلاتے ہیں باہر والی, انشاءاللہ اگر اس نیت سے چلائیں کہ رات کو یہاں پر امن کے لیے اور کسی مسافر کو بھٹکے ہوئے کو, یا کسی کو میرے گھر پانی پینے کی ضرورت پڑ گئی یا کوئی چیز مانگنے کی ہمسائے کو ضرورت پڑ گئی, تو وہ تسلی سے آ جائے, خوف نہ کھائے. بچہ ہی کسی کا رات کو بھاگتا ہوا ہے کہ میرے ابو جی کی طبیعت خراب ہے, وہ اندھیرے میں ڈرتا بیچارہ آئی نہ, باپ ہی مر جائے اس کا. آپ کو کیا پتا, نیکیوں کرنے کے بڑے طریقے ہیں. اس لیے باہر کی لائٹ ضرور چلائیں. ہمارے مرکز کے باہر چلتی, میں اپنے گھر بھی چلاتا ہوں, اسی نیت سے چلاتا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں, رات جلا دیتے ہیں ہم باہر کی, ٹھیک ہے نا, کہ کوئی پتہ نہیں, اس کو پتا ہو کہ یہیں سے پانی مل جائے گا, شاید یہ لوگ جاگ رہے ہوں. تو ایک یہ اس نیت سے گھر کے باہر آپ کا صدقہ جاریہ ہو جائے گا. دیکھو نیکی کرنے کے کیسے کیسے رستے ہیں, شان کی شان ہے جی. گھر کے اندر خوبصورت لائٹ لگی, اور لوگوں میں لائٹ لگوائے ہیں, سارے بندے لگوائے ہیں اپنے گھر کے بعد, کوئی پیسے کمی نہیں ہوتی. بجلی بہت خرچ ہوتی ہے, جڑا گھر بچے کنجر خانہ دیکھ دے وہ ٹی وی پہ بجلی خرچ نہیں ہوتی. منت مانگنا کہ اللہ میرا یہ کام کر دے تو ہر جمعرات کو چراغ جلاؤں گا. کس لیے جلاؤ گے بھائی ہر جمعرات کو چراغ؟ یہ کس نے منت مانگی اس قسم کی؟ یہ ساری منتیں جو ہیں یہ بالکل فضول اور ربث ہیں. منت دو طرح کی ہے, اللہ رب العزت کی بدنی عبادت اور اللہ رب العزت کی مالی عبادت. بدنی عبادت کے اندر نوافل کا اہتمام خصوصی نماز کے ساتھ کرے. یہ نہیں میں 5 سورہ پڑھاؤں, میں عہد نامہ پڑھاؤں, خواتین جیسے پڑھاتی, دعائے جمیلہ پڑھاؤں, درود ماہی پڑھاؤں, 9 لکھی ہزاری پڑھاؤں, بی بی فاطمہ کا معجزہ پڑھاؤں, امام جعفر صادق کا معجزہ پڑھاؤں. آگے اتنی کھانے پینے کی میٹھی میٹھی چیزیں خود ہی کھا جاتی, پھر دیتی بھی نہیں کسی کو گھر. نہیں, یہ عورتوں کے لیے, مرد نہیں کھا سکتا بی بی کی سینک. اللہ اکبر اللہ. تو مردہ نہیں کمائی آپ ہی کھائی جاندیاں ساری, جی وہ کھا لیتی ہیں. حضرت بی بی فاطمہ کا معجزہ پڑھائیں نا,
تو گھر کے اندر مٹھائی چمچم رکھی ہوتی، کہتی یہ لڑکے نہیں کھا سکتے کیونکہ یہ خاتون کے نام کی دی ہے، اس لیے خاتونیں کھائیں گی ساری، تو بندے کی کمائی بڑھیاں بھی کھائی جاتی ہیں، بندے بھی کھائے جاتے ہیں صاحب، کیسا دیکھو کیسا بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی نہیں، مالی نوافل ادا کرے اللہ کے سامنے، یہ اور مالی عبادت دونوں کرے۔ باقی یہ آپ کو بات بتاؤں، جو عبادت نہیں کرتا اور جو بخیل اللہ کی راہ میں نہیں دیتا، اللہ پاک اس کو رگڑا ایسا لگاتا ہے نا کہ اس کے منہ سے پھر نکل جاتا ہے، خود ہی نکل جاتا ہے، یا اللہ میرا یہ کام کر دے میں ایسے کر دوں گا، اللہ کہتا نہیں۔ باقی جو صدق کے دل سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، اللہ سے نوافل پڑھ کے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمارے لیے مشکل وقت نہ کوئی بھی بنائی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ قبول فرماتا ہے۔ لو جی سوال جواب ہو گئے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واقتل الکفرۃ والمشرکین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم انی اسألک ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اللہم اغفر لی وما قدمت وما اخرت وما اعلنت وما اسررت وما اسرفت وما انت اعلم بہ منی وانت اعلم وانت المقدم والمؤخر، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا الہی شب قدر کی رات ہے اللہ، ہم تو ہر رات کو تیری کو شب قدر سمجھتے ہوئے دعائیں مانگتے ہیں، آج بھی 27ویں کی رات ہے اللہ، اس میں ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، پڑھے ہوئے قرآن کو قبول فرما لے، پڑھی ہوئی نمازوں کو قبول فرما لے، دیے گئے صدقات کو قبول فرما لے، ہمارے جتنے بھی چھوٹے بڑے گناہ، ہمارے کیا پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بڑوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، شب قدر میں اللہ ہمیں کھڑا ہو کر اپنی بارگاہ میں معافی کے مغفرت کے پروانے عطا فرما، اللہ ہمیں جبریل اور آئے ہوئے فرشتوں کے ذریعے سے جو اطلاعیں تجھے پہنچے ہمیں نیکوکاروں میں شمار فرما، صالحین میں شمار فرما، صدیقین میں شمار فرما، شہداء میں شمار فرما میرے اللہ۔ جبریل جا کے تجھے خبر دے تو ہم تیری عبادت میں کھڑے ہوئے ہوں، ایسی حالت میں خبر ہماری تیرے تک پہنچنی چاہیے اللہ، ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہمارے ساتھ پیار والا، محبت والا اور فیاضی والا معاملہ فرما اللہ، رحمت والا، شفقت والا، کرم والا معاملہ فرما، فضل والا معاملہ فرما۔ میرے ساتھ مل کر پڑھے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔